تیسرا جو سب سے نازک مسئلہ ہے، زکوٰۃ حساب کر کے دینا چاہیے. الل ٹپ جیسا چاہے اندازے سے زکوٰۃ ادا نہیں کرنی چاہیے. ایک ایک پیسوں کا حساب کرنا چاہیے، ایک ایک پیسوں کا. سیونگ اکاؤنٹ میں کتنا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ میں کتنا ہے، بینک بیلنس کتنا ہے، قرض کسی کو دیا ہوا ہے تو وہ کتنا ہے. ایک ایک پیسوں کا حساب کر کے آپ زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے. بعض لوگ ہوتے ہیں اللہ کو دینا ہے صاحب، اللہ میاں دیکھ رہی، اللہ تعالیٰ دل کی حال سے واقف ہے، اٹھایا دے دیا، کوئی حساب نہیں. یہ غلط ہے. ایک ایک چیزوں کا حساب کیجئے اور حساب کرنے کے بعد جو آپ کے مالیت بنتی ہے اس پورے مال کا 2.5% نکالیے. 2.5% یعنی 1 لاکھ پہ 2,500 کے حساب سے زکوٰۃ لازم ہوگی. ضمناً مسئلہ بتلا دوں، سونے کے سلسلے میں سونا آپ کے پاس جو موجود ہے اس کی ویلو کا اعتبار ہوگا، نیو گولڈ کا اعتبار نہیں ہوگا. آپ اگر سونا بازار سے خریدنے جائیں گے تو اس کی قیمت الگ ہوگی. اپنے گھر میں جو سونا رکھا ہوا ہے اس کو اگر آپ بیچنے جائیں گے تو اس کی قیمت الگ ہوگی. پھر اس کے اوپر سے 20% وہ لوگ میکنگ چارجز کے نکالتے ہیں. جو سونا آپ کے پاس فی الحال موجود ہے اس سونے کو سونے کی دکان پر لے جا کر پوچھیں کہ اس سونے کی کیا قیمت آتی ہے، وہ قیمت سے زکوٰۃ نکالنا ہے. آسانی سے یاد رکھنے کے واسطے آپ کے سونے کی کیا ویلو ہے، میکنگ چارجز نکال کے 20% کٹ کر کے سب کر کے فی الحال آپ کے سونا اگر آپ بیچیں گے تو کتنے پیسے آتے ہیں، جتنے پیسے آئیں گے اس 1 لاکھ کے 2,500 آپ کو دینے پڑیں گے. بس یہ یاد رکھ لینا چاہیے. زکوٰۃ مستحقین کو پہنچانا ضروری ہے. غیر مستحق کو اگر آپ زکوٰۃ دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اور معلوم ہو گیا کہ غیر مستحق کو آپ نے زکوٰۃ دے دیا تو آپ کو دوبارہ زکوٰۃ دینا پڑے گا. اس سلسلے میں بعض لوگ بہت غیر محتاط ہوتے ہیں، بہت غیر محتاط، جو آیا دے دیا. غیر مسلم ہے زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوگی، مصرفی نہیں ہے غیر مسلم. اور بعض ہمارے شاہی فقراء، میں شاہی فقراء کہتا ہوں ایسا جو جن کا پیشہ ہی مانگنا ہے، تو یہ شاہی فقراء بیچارے غیر مسلم بھی ہیں، برقع پہن کے آ کے مانگتے ہیں اور آپ نے دے دیا زکوٰۃ ہی کی نیت سے، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اگر غیر مستحق کو چلا گیا. انہیں اگر مالدار ہے لیکن مانگنا پیشہ ہے، بعض لوگوں کا پیشہ ہے، عادت ہے، برابر مانگتے رہتے ہیں کتنا ہی کیوں نہ ہو، ایسوں کو اگر آپ زکوٰۃ دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. زکوٰۃ ادا کرنا بھی ضروری ہے، زکوٰۃ مستحق تک پہنچانا بھی ضروری ہے. غیر مستحق کو اگر زکوٰۃ دے دیا بلا تحقیق کے تو میرے بھائیوں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اس لیے تحقیق کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں جان دے رہے بھائی کیا کس کی تحقیق کریں گے، اللہ دیکھنے والا ہے، نیتوں کو اللہ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ دل کے حال سے واقف ہے، دینا میرا کام ہے، نہیں بھی ہوا تو انہوں قبول کر لیتے. یہ چلنے والی باتیں نہیں ہیں. شریعت کے معاملے میں دخل اندازی نہیں چل سکتی. شریعت کے معاملے میں جو شریعت نے بتلایا وہ ضروری ہے. اس لیے تحقیق کر کے دیجیے، بلا تحقیق دینا جائز نہیں ہے. میں ایک بات صاف طور پہ کہتا ہوں، مدرسے اس وقت ایمان کے حفاظت کے، عقیدوں کی حفاظت کے قلعے ہیں. مدارس آپ کے آنے والی نسلوں کے ایمان اور عقائد کی حفاظت کا ذریعہ ہے. لیکن اللہ مجھے معاف کرے اس بات کو کہتے ہوئے بہت سے مدرسے والوں نے باضابطہ زکوٰۃ کے وصول کرنے کو دھندا بنا لیا. جہاں مدرسوں میں یہ بات ہے وہیں باضابطہ تنظیموں میں بھی یہ مسئلہ ہے. میں بھی مدرسے کا فرد ہوں، میں بھی مدرسے میں پڑھاتا ہوں، میں مدرسے کی زکوٰۃ وصول کرتا ہوں، بلکہ ہر سال آپ لوگوں سے اپنے مدرسے اشرف العلوم کی زکوٰۃ لیتا ہوں. لیکن جو حق ہے وہ کہہ رہا ہوں. مدرسے باضابطہ بعض لوگوں نے مدرسوں کے نام پہ لوگوں کی زکوٰۃ وصول کر کے لوگوں کا اعتماد اور بھروسہ ختم کیا ہے. ایسے ہی مختلف تنظیموں نے بھی، ان کے پاس کوئی مصرف نہیں ہوتا لیکن باضابطہ وہ وصول کرتے ہیں زکوٰۃ. اس لیے میرے بھائیوں اپنی ذمہ داری سمجھیے. ہر مدرسے والا آیا رسید دیکھا دے دیا آپ نے، ہر تنظیم والا آیا اعتماد کر لیا دے دیا، یہ نہیں، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی آپ کی. جیسے آپ کو اپنی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے ایسے ہی آپ کو تحقیق کرنا بھی ضروری ہے. بلا تحقیق اگر آپ دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اس لیے بہت نازک مسئلہ ہے. البتہ اگر آپ کو یہ مشکل ہے، تحقیق کرنا بظاہر مشکل ہے اور ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے،
تو جس تنظیم سے, جس مدرسے سے یا جس عالم دین سے آپ کو اعتماد ہے, بھروسہ ہے, ان پہ آپ اعتماد کر کے ان کو وکیل بنا دیجیے. آپ وکیل بنا دیں گے تو اب آپ بری ہیں, آپ کا مسئلہ ختم, اب وہ نمٹے گا. وہ وکیل اگر غیر متعلقہ طور پہ ادا کرے گا تو اللہ کے پاس اس کی پکڑ ہوگی, آپ کی زکوٰۃ محفوظ ہو گئی. مثال کے طور پر میرے اوپر آپ میں سے کسی کو بھروسہ ہے اور آپ کی مصروفیات کے اعتبار سے, آپ کے حالات کے اعتبار سے آپ کو اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ باضابطہ تحقیقات کر سکیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تجربہ نہیں ہے, مجھ سے زیادہ تجربہ آپ کو ہے, لیکن آپ کی وہ فیلڈ نہیں ہے. تو اب آپ نے میرے اوپر اعتماد کر کے دے دیا اپنی زکوٰۃ کہ صاحب آپ وکیل ہیں, جہاں چاہے استعمال کر دیں. اب میں قطربوت کرتا ہوں, میں اس میں اوپر نیچے کرتا ہوں, تو اب یہ معاملہ میرے اور اللہ کے درمیان کا ہوگا. آپ بری ہیں, آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی اور صحیح ادا ہو گئی. اس لیے اعتماد کی بات ہے, بھروسے کی بات ہے. جس پہ آپ کو بھروسہ ہے آپ وکیل بنا دیں, ان کو دے دیں. البتہ اس زمانے میں سب سے زیادہ بہترین مصرف حضرات علماء نے جو بات فرمائی ہے وہ مدارس اسلامیہ ہے. چونکہ مدارس کے اندر فارغ ہونے والے علماء ہر اعتبار سے تنظیموں میں جڑ کے کام کرتے ہیں, وہ عقائد اور ایمان کی حفاظت کرتے ہیں. اس لیے صحیح مدرسے کو منتخب کر کے آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم دیجیے.